بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہندوستان پر مختلف مسلمان بادشاہوں نے جو ہے وہ حکومت کی اور جس کی ایک لمبی تاریخ ہے یہ، لیکن انہی تاریخوں میں ایک بہت مشہور و معروف جو ہے وہ ہسٹری موجود ہے، سلطان محمود غزنوی کے 17 حملے ہندوستان کے اوپر۔ اب کیونکہ ایک تاریخی بات ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب تاریخ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بہت سارے جو ہے وہ ٹویسٹ آتے ہیں، اور ہر جو ہسٹورین جو ہوتی ہے وہ ہسٹورین اپنے حساب سے جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، جہاں سے انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہوتی ہے اور جس طریقے سے ان کی ریسرچ ہوتی ہے، یا جہاں سے وہ انفارمیشن لیتے ہیں، یا جہاں سے وہ مواد اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ اس ہسٹری کو جو ہے ٹویسٹ کر دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے 17 حملے ہندوستان کے اوپر، یہ تو بہت مشہور ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کے اوپر مختلف جو ہے وہ حملے کیے۔ اب اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقت تھی، کیوں حملے کیے تھے اس کے اوپر، اور جو گجرات میں سومناتھ کا علاقہ ہے وہاں پر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ان علاقوں پہ حملے کیے ہیں۔ ہسٹری سے جب ہم معلومات حاصل کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی جو افغانستان کا سلطان تھا اس زمانے میں، اس کو نبی پاک اس کو خواب میں جو ہے وہ ایک اشارہ ملا، اور خواب میں اشارہ ملا کہ جب فتح مکہ ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو بت تھے عرب میں، یہ حجاز مقدس میں، ان کو توڑنے کا حکم دے دیا، اور ایک بت توڑنے سے رہ گیا، وہ جو سمندر کے پاس نصب تھا، یہ غالباً وہ جدہ کا جو ساحلی سمندر تھا وہاں پہ نصب تھا، لیکن اب یہ نہیں پتہ تھا، ایکچوئل جگہ کچھ نہیں پتہ، ہسٹری کے اندر اس میں کوئی ایسی چیز ذکر نہیں جگہ کا کہ یہ کہاں نصب تھا یہ، لیکن یہ منات کا جو بت تھا یہ وہیں نصب تھا، اور یہ مکہ کے جو مشرکین تھے اس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ تمام بت جو ہے وہ توڑ دیے گئے، یہی بت باقی بچ گیا تھا۔ تو وہاں کے مکہ کے جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بت ٹوٹے، تو انہوں نے جو ہے وہ ہندوستان کے، کیونکہ ان سے تعلقات تھے، تجارتی تعلقات تھے مشرکین مکہ کے، اور ہندوستان کے جو بت پرست لوگ تھے ان سے ان کے تعلقات تھے، وہ ان کا آنا جانا تھا ہندوستان سے اور یہاں مکہ کے علاقوں کے اندر تجارت کے لحاظ سے، تو انہوں نے جو ہے جب، کیونکہ ان دونوں میں ایک ہی چیز مشترک تھی کہ یہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو وہاں مکہ کے مشرکین نہیں چاہتے تھے کہ بت ٹوٹے، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ بت جو ہے وہ ہندوستان سے آئے ہوئے تاجروں کو جو ہے وہ ہبا کر دیا، گفٹ کر دیا، کہ تاکہ یہ بت جو ہے وہ بچ جائے ٹوٹنے سے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ ہندوستان کے جو تاجر تھے وہ اس بت کو ہندوستان لے آئے، اور گجرات کے پاس ایک مندر بنا کر اس کو وہاں نصب کر دیا، اور اس بت کی جو ہے وہ پوجا شروع کر دی، اور اس بت کی جو پورے ہندوستان کے اندر شہرت جو ہے پھیل گئی، اور لوگ دور دراز سے جو ہے وہ اس کی پوجا کرنے آ گئے، کیونکہ یہ بت اللہ تعالیٰ کے حکم سے توڑے گئے تھے، اور ایک واحد یہ بت جو عرب کے علاقے کے اندر نصب تھا یہ ٹوٹنے سے بچ گیا، تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کا حکم ہو اور کوئی بت بچ جائے۔ تو سلطان محمود غزنوی کو خواب میں اشارہ ملا کہ ہندوستان میں ایک بت ہے، اس کو جو ہے وہ توڑ دیا جائے یا اس کو توڑا جائے۔ اب اس کی اصل حقیقت کیا ہے، کس طریقے سے اس نے حملہ کیا، تو لیکن جگہ کا تعین نہیں کیا گیا، یعنی اس کو خواب میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ بت جو عرب سے یہاں آ کے نصب کیا گیا اور یہاں پجاری جو اس کی پوجا کر رہے ہیں یہ کہاں ہے، کس علاقے میں، کیونکہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے یہ۔ تو سلطان نے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اس کے اوپر، ہندوستان کے اوپر مختلف اوقات میں جو ہے وہ حملے کیے، تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ بت کہاں پر کس مندر میں نصب ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا، اور اسی سلسلے میں مسلسل جو ہے اس کی تلاش میں سلطان محمود غزنوی نے مسلسل جو ہے وہ
17 حملے کر دیے۔ آخر 17ویں حملے کے اندر ان کو یہ گجرات کے اندر پتہ چلا کہ وہ مندر جس کی یہ تلاش میں ہیں برسوں سے، یہ مندر جو وہاں عرب سے لے کر یہاں نصب کیا گیا ہے اور اس کی یہاں پوجا ہو رہی ہے، وہ بت جو ہے وہ ان کو وہاں مل گیا۔ اور یہ بت پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے لیے بڑا مقدس تھا۔ یہ اب ایکچولی اس کا نام تھا منات۔ منات جو ہے بت کا نام تھا، اور 100 جو ہے ہندی کے اندر جو ہے وہ مقدس یا احترام کے طور پہ مقدس کے طور پہ کہا جاتا ہے، تو یہ 100 کا مطلب ہے مقدس ہے۔ تو اب اس کو سومنات کر دیا، یعنی مقدس بت جو نام تھا بت کا وہ کر دیا، تو سومنات کا بت یعنی مقدس بت جو ہے وہ یہ کر دیا۔ اس کے نام سے یہ بہت مشہور ہو گیا پورے ہندوستان میں۔ پورے ہندوستان سے ہندو جو ہے وہ باقاعدہ اس کی پوجا کرنے کے لیے آتے تھے، اور سینکڑوں میں دور یعنی گنگا سے جو ہے وہ وہاں سے پانی لایا جاتا تھا اور اس کو غسل دینے کے لیے، اور جو ہے وہ اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی حیثیت سے وہاں کے راجے مہاراجے اپنی اپنی حیثیت سے غریب یا جتنی کی جس کی جو حیثیت تھی وہ اس کو چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ راجے مہاراجے جو ہیں وہ اس میں سونا چاندی اور جو ہے وہ قیمتی جواہرات اور وہ جو ہے وہ بت کے اوپر چڑھایا، اس کے اوپر اس کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ تو وہ اربوں خربوں اس دور کے آج کے لحاظ سے جو ہے وہ قیمتی جواہرات جو ہے وہ اس بت کے اندر جو ہے وہ جمع رہتے تھے۔ لیکن خود سلطان محمد غزنوی کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کسی طرح سے بت کو تلاش کریں، اور جو ہے وہ ایک آخرکار جب اس کو بت مل گیا تو اس نے جو ہے وہ اس بت وہاں گجرات میں حملہ کر کے اور مندر پہ قبضہ کر کے اور پھر جو ہے وہ اس بت کو جو ہے وہ توڑنے لگا۔ بت کے جو بڑے بڑے پجاری تھے، ظاہر ہے کہ وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تو سلطان کے جو سپاہی تھے، جو بڑے جو جرنیلس تھے، ان کو انہوں نے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ سلطان سے ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ اس بت کو نہ توڑیں، بلکہ ہم جو ہے وہ اس کو بیش بہا جو ہے وہ سونے چاندی اور بیش بہا جو ہے دولت اس بت کے عوض دینا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ یہ پیسہ لے لے، یہ دولت لے لے، لیکن اس بت کو نہ توڑے۔ یہ درخواست لے کر سلطان کے آدمی جو ہے سلطان کے پاس آئے، سلطان محمد غزنوی کے پاس، اور اس سے کہا، اس سے یہ جو سارا ماجرا بیان کیا، تو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتنا سارا پیسہ آ جائے گا تو ہم جو ہے وہ عرب جو غریب لوگ ہیں خاص طور پہ ہمارے علاقوں کے، ان کو جو ہے وہ ان کے لیے یہ پیسہ جو ہے کام آ جائے گا۔ سلطان نے کہا کہ بات تو تمہاری بہت درست ہے اور بات صحیح ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ وسائل کی کمی ہے، پیسہ نہیں ہے، اور ہماری فوج میں بھی جو ہے وہ غربت بہت ہے، وسائل اتنے بہت کم ہیں، تو یہ ہمارے لیے کام ہو جائے گا۔ لیکن سلطان نے اس پہ بڑا ایک تاریخی بات یا تاریخی جملہ بولا، کہنے لگے کہ مجھے یہ اس چیز کا بڑا ڈر ہے کہ اگر میں پیسے لے کر اس بت کو چھوڑ دوں تو تاریخ میں مجھے جو ہے وہ بت فروش کے نام سے یاد نہ کیا جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے جو ہے بت فروش کے نام سے یاد کریں، بلکہ مجھے بت شکن کے طور پر یاد کریں۔ تو سلطان نے ان کی درخواست کو رد کر دیا، اور جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اس لالچ میں آئے بغیر کہ اس کو عوض جو ہے وہ بے شمار اس کو دولت مل رہی ہے، اس کا مقصد دولت حاصل کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو جو اشارہ ملا تھا خواب میں وہ اس کی تکمیل چاہتا تھا، وہ اس مشن کی تکمیل چاہتا تھا۔ اس نے بالآخر جو ہے وہ ان کی درخواست کو رد کرتے ہوئے بت کو جو ہے وہ توڑنے کا ارادہ کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں اس کی عبادت کرتے تھے، انہی میں سے اس کے عقیدت مندوں میں سے ایک شخص سلطان کے راستے سلطان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ تم اس بت کو نہیں توڑو گے، اگر تم اس بت کو توڑو گے تو پھر میں تمہیں جو ہے ختم کر دوں گا یہ۔ لیکن سلطان نے جو اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور جو ہے سلطان نے اس پہ حملہ کر دیا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے تلوار سے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر سلطان نے جو ہے اس بت کے اوپر بت کو توڑ دیا اپنی تلوار سے۔ ظاہر اس زمانے میں بہت طاقت ہوتی تھی، اور بت کو جب تلوار سے توڑا تو اس پہ جو ہے وہ اس کے جسم سے، اس کے پیٹ میں سے یا اس کے اندر سے بے شمار جو ہے وہ دولت کے
ڈھیر جو ہے وہ سامنے گرنے لگے. سونا چاندی قیمتی جواہرات اس دور کے حساب سے جو ہے وہ ایک ڈھیر لگ گیا وہاں پر، جس کی کوئی اس کی مالیت کی کوئی اندازہ نہیں تھا. یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ مال ان کے ہاتھ لگا کہ پجاری جو اس کو وہ جو دولت جو اس کو آفر کی تھی اس کو 100 ٹائم جو ہے وہ اس سے کئی 100 گنا گئی اس سے زیادہ تھا. اس کو جو ہے وہ اس کے بت میں سے نکلا یہ. تو سلطان نے جو ہے یہ تاریخی جملہ بولا کہ کل قیامت کے دن میں جو ہے وہ اللہ کے حضور جب پیش ہوں گا تو مجھے جو ہے بت فروش کے بجائے بت شکن جو ہے وہ یا اس کو پکارا جائے، مجھ کو یاد کیا جائے. تو سلطان کا کیونکہ یہ مشن مکمل ہو گیا تھا اور بہرحال جو بھی دولت حاصل لگی تھی اس نے حاصل کی مالی غنیمت کے طور پر، اور پھر جو ہے وہ اس دولت کو لے کے جو ہے وہ اس کو حاصل کیا. ظاہر ہے یہ ایک جنگ ایک ٹائپ کی جو ہے اس کو مالی غنیمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی اور اس نے اپنے لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے اس استعمال کیا. فوج میں جو غریب لوگ تھے ان کو وہ جو ہے وہ ان کو وہ دیا. تو بیسک جو اس کا مقصد تھا کہ اس بت کو توڑنا، اس کو خواب میں جو اشارہ ملا تھا وہ اس کو اشارہ جو ہے وہ اس کا جو ہے مشن مکمل ہو گیا. اس کے بعد سلطان نے جو ہے وہ کبھی ہندوستان پر حملہ نہیں کیا کیونکہ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہندوستان پہ حملہ نہیں کرنا تھا. یہ تاریخ کی جو ایک حقیقت ہے، اصل حقیقت کیا ہے یہ تو یا تو سلطان کو پتہ تھا یا اس کے جو خاص جو اس کے ساتھ مصائب تھے یا اس کے وزیر تھے ان کو پتہ تھا سلطان نے جو ہے وہ اس کے کیا ارادے تھے، کیا نیکیاں تھیں. لیکن تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ سلطان نے جو ہے وہ اس بت کو توڑنے کا جو ہے وہ جو ارادہ کیا تھا یا اس بت کا وہاں سے افغانستان سے ہندوستان سفر کیا تھا، جو ایک بہت کٹھن سفر تھا، اتنا آسان سفر نہیں تھا. پھر افغانستان ایک ٹھنڈا ملک تھا، وہاں سے ٹریول کرتے ہوئے جب یہ ہندوستان میں آئے، یہاں موسم کی بڑی شدت تھی، سخت گرمی بھی تھی، تو ان کے لیے بڑی مشکلات تھیں اور وہ بار بار وہ اس پہ حملہ کرتے تھے اسی بت کی تلاش میں یہ. تو اسی چکر میں اس نے جو ہے وہ 17 حملے کر دیے. اور ہسٹورین یہی کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ سومناتھ کا جب اس کو پتہ چلا کہ سومناتھ کا ایک مندر ہے، اس میں جو ہے وہ سونے کا بت ہے اور اس کے اندر بے شمار جو ہے وہ سونے چاندی جواہرات قیمتی جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں، تو اس لالچ میں آ کر اس نے جو ہے وہ حملہ کیا. اب یہ مختلف لوگوں کی 100 باتیں، 100 جتنے منہ اتنی باتیں. ہر ہسٹورین جو ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ ریسرچ کرتا ہے اور اپنے حساب سے تحقیق کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنا جو ہے معافی ضمیر بیان کر دیتا ہے. لیکن جو ہے وہ 17 حملے کرنے کے بعد 18واں حملہ سلطان نے یوں نہیں کیا کہ اس کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، وہ مشن مکمل ہو گیا. یہ جو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ حقائق تاریخ کو ہمیشہ جو ہے وہ اس کو توڑ موڑ کے پیش کیا جاتا ہے. پاکستانی نصاب میں بھی مختلف حوالوں سے مختلف جو ہے وہ اسکول کے جو کتاب ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے سلطان کی ایک نیگیٹو پکچر پینٹ کی گئی، بتایا گیا کہ سلطان جو ہے وہ اس لالچ میں آیا تھا. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے. یہ بہرحال جو ہے وہ ایک تاریخ کے اندر وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ وہ بت فروش نہیں بلکہ بت شکن تھا. یہ السلام علیکم.